بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ریکارڈ سے نام کس طرح ختم کروایا جاتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، یا یہ آٹومیٹیکلی کوئی ڈیوریشن ہوتی ہے کہ جس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اکثر اوقات ایک چھوٹے موٹے کرائم پر پرچہ ہونے کے بعد رہائی بھی ہو جاتی ہے، اور رہائی ہونے کے بعد آپ کو مختلف جگہوں پر، مطلب اگر کہیں کوئی ناکہ لگا ہوا ہے وہاں پر چیکنگ کے دوران جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا نام جو ہوتا ہے اس پرچے ہونے کی وجہ سے، اس ایف آئی آر ہونے کی وجہ سے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کو اکثر اوقات جب بھی محلے میں یا اس جگہ پر جہاں آپ رہتے ہیں کوئی کرائم ہوتا ہے یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بندے کو بلایا جاتا ہے جس کا نام ریکارڈ میں آلریڈی موجود ہوتا ہے۔ اس طرح بہت ساری کمپلیکیشنز، بہت سارے مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پولیس رجسٹر میں جو ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس کو کس طرح ہم ختم کروائیں گے؟ یہ عام طور پر چھوٹے موٹے جو کیسز ہوتے ہیں، مطلب چوری، ڈکیتی، جیب تراش، اور جو چھوٹے موٹے یہ جو لڑائی جھگڑے کے کیسز، یا ایسے جو بناوٹی کیسز ہوتے ہیں جو لوگ کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے یا کسی کا ایسے ہی آپ جو ہے وہ اس کو تنگ کرنے کے لیے کروا دیتے ہیں، تو ایسے کیسز میں جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر ہونے کے بعد اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو تھانے میں بلایا جاتا ہے، اس کی گرفتاری عمل میں لائی بھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل پروسیجر ہوتا ہے جس میں اس بندے کی بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اب بے گناہی ثابت ہونے کے بعد ایٹومیٹیکلی جو ہے خود بخود وہ نام جو کریمنل ریکارڈ رجسٹر میں آپ کا لکھا گیا ہے، جو کہ آن لائن بھی ہے اور مینول سسٹم کے تحت تھانے میں بھی موجود ہوتا ہے، تو اس ریکارڈ سینٹر سے، اس جگہ سے آپ کا نام جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ وہاں سے بری ہو گئے ہیں، آپ پر جو الزام تھا، جو چوری کا، ڈکیتی کا، جیب تراشی کا، یا کوئی بھی چھوٹا موٹا کوئی کیس تھا تو وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کا کسی بھی جو ہے وہ کرمنل سینٹر سے، کسی بھی کرمنل بندے سے یا کسی بھی ایسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اب جو ہے وہ کوئی بھی بندہ ہمیں پکڑے گا نہیں، نہ ہمیں بلائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، وہ کسی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو جب بھی کوئی جلسہ جلوس یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے اس بندے کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر کے دروازے پہ ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا نام جو ہے وہ اس تنظیم سے ریلیٹ کر دیا گیا تھا۔ جب بھی اس تنظیم کا کوئی جلسہ جلوس ہوتا تھا اس بندے کو سب سے پہلے گرفتار کیا جاتا تھا۔ یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جب آپ کا نام پولیس ریکارڈ سینٹر میں موجود آن لائن بھی اور مینول بھی اس ریکارڈ سینٹر میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب آپ بری ہو جائیں، آپ کو جج صاحب نے بری کر دیا ہے، تو آپ بری ہونے کے فوراً بعد ایک کام ضرور کریں، ایک ایپلیکیشن لکھیں یا ایک پٹیشن تیار کر لیں، کسی وکیل سے رابطہ کر کے ایک پٹیشن تیار کریں جو ایس پی سی آر او کے نام لکھیں۔ ایس پی سی آر او کے نام جب آپ وہ ایپلیکیشن یا وکیل کے تو جو پٹیشن دائر کریں گے، وہ آپ کی بریت کے جو آرڈر ہوں گے، جو آپ بری ہوئے جہاں سے، وہ آرڈر آپ نے اس کی ایک مصدقہ کاپی بنانی ہے جس پر باقاعدہ سائن وغیرہ ہوتے ہیں، تو مصدقہ کاپی ان کو کہتے ہیں، وہ بنوا کر اس ایپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہے، اور ساتھ اس ایپلیکیشن میں یہ بھی لکھنا ہے کہ جناب مجھے فلاں ڈیٹ کو فلاں مقام پر اس وجہ سے گرفتار کیا گیا، اور اس میں جو بھی معاملات تھے میں اس میں ملوث نہیں تھا۔ مطلب اپنی بے گناہی جو ثابت ہو چکی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر جج صاحب کے آرڈر موجود ہیں، آپ اس کی ایک کاپی بھی ساتھ لگا دیں اور اس کا ریفرنس اپنی درخواست میں بھی دے دیں۔
یہ مکمل کرنے کے بعد آپ SPCRO کو ارسال کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا جو نام ہے جو پنجاب پولیس ریکارڈ میں ہے اور کریمنل رجسٹر میں ہے، کریمنل رجسٹر کیونکہ 19 رجسٹر ہوتے ہیں عام طور پر، اگر آپ جائیں تو پنجاب پولیس کے ہر تھانے میں 19 رجسٹر ہوتے ہیں اور ہر رجسٹر میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی چیزیں لکھی جاتی ہیں، جن میں سے ایک جو رجسٹر ہوتا ہے وہ کریمنل ریکارڈ کا بھی ہوتا ہے، جس میں وہ تمام بندے جو کہ کوئی کرائم چھوٹا موٹا کر کے آئے ہوتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے وہ درخواست ارسال، وہ پٹیشن دائر کر دی یا ارسال کر دی، اس کے بعد SPCRO جو ہے وہ اس کے آفس میں جب وہ پٹیشن جو درخواست جائے گی تو وہ کیا کرے گا، اس کا مکمل طور پر جائزہ لے گا، آپ کے ریکارڈ کو منگوایا جائے گا تھانے سے، جو ہے جس نے آپ کی تفتیش کی ہوگی اس بندے کو جو ہے اس سے ریکارڈ طلب کیا جائے گا۔ اس کو ریکارڈ طلب کرنے کے بعد بلا کر وہ تمام ڈاکومنٹس دیکھے جائیں گے جو کہ آپ کی اس درخواست کے ساتھ موجود نہیں تھے، مطلب وہ ضمنیاں جو لکھی جا رہی ہیں، تو تفتیش کے دوران وہ جو تفتیشی ہوتا ہے جو ضمنیاں دائر کرتا ہے، وہ جو ڈائری میں جو کچھ لکھتا ہے اس تمام ڈائری کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جج صاحب کے جو آرڈر ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ اس میں بری ہو چکے ہیں، اور ایک سب سے اہم بات کہ اگر آپ اس میں بری ہو چکے ہیں اور اس آرڈر کے خلاف کوئی اپیل نہیں کسی نے کی، تو پھر آپ اس FIR میں جو ہے وہ مکمل طور پر باعزت بری ہو چکے ہیں، اور آپ کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ SPCRO کے تھرو وہاں سے کمپیوٹرائز اور مینول جو تھانے میں موجود رجسٹر ہوتا ہے اس میں سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ پولیس ریکارڈ سینٹر سے اپنا نام جو ہے وہ ختم کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے آپ کے جو آرڈر ہوئے ہیں، مطلب اگر اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جب یہ رہائی ہوئی ہے تو فوراً پولیس ریکارڈ ختم کرنے کے حوالے سے آپ یہ SPCRO کو درخواست لکھ دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جی فلاں بندے نے جو ہے وہ اس کے آرڈر کے خلاف جو ہے وہ اپیل بھی کی ہوئی ہے، تو اس اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو آپ SPCRO جو ہوتا ہے جو ریکارڈ جب طلب کرتا ہے تو وہ اس درخواست کو مسترد کر دیتا ہے، تو اس درخواست کو یہ ایک برا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ درخواست دیں تو ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ایک اپیل کا وہ گزرنے کے بعد ہی آپ درخواست دیا کریں، تاکہ کوئی اگر کمپلیکیشنز آتی ہیں تو وہ اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں جی ہم تو کسی بھی پرچے میں اگر بری ہو گئے ہیں تو اس دوران ہمیں بہت ساری جو ہے وہ ہمارا خرچہ بھی ہوا، ہمیں بہت سارے مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا، میں جاب سے بھی گیا، یا میری جاب کا اتنا حرج ہوا، یا میرے کاروبار کا یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، یا اس وجہ سے میرے کاروبار میں یہ فلاں چینجز آئی ہیں، یا اتنا مجھے نقصان ہوا ہے۔ تو آپ ایک سوٹ فائل کریں، اپنے جو آپ کے خرچے ہوئے ہیں اس کو اس بندے سے وصول کرنے کے لیے جس بندے نے آپ کی فیک FIR، فیک پرچہ یا فیک درخواست دی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی کوفت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اور مالی جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اس حوالے سے آپ ایک مقدمہ باقاعدہ طور پر تیار کریں اور اس کو دائر کر دیں، کیونکہ آپ نے اپنی جو بھی آپ کے نقصان ہوئے ہیں، جو ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بھرپائی کے لیے جو ہے وہ آپ ایک مقدمہ دائر کریں گے، اور اس سے جتنے بھی آپ کے اخراجات ہوئے ہیں وہ آپ اس بندے سے لے سکتے ہیں باقاعدہ عدالت کے تھرو۔ تو یہ ایک مکمل پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت آپ اپنا پولیس ریکارڈ سینٹر سے اور آن لائن اور مینول جو آپ کا ریکارڈ جو ہوتا ہے جو کسی بھی تھانے میں موجود ہوتا ہے، اور آن لائن بھی آپ اگر پولیس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر اگر آپ CNIC اپنا لکھیں، وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک خانہ بنایا ہوا ہے جہاں پر آپ کسی بھی بندے کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ اپنا CNIC نمبر لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر ان پاسٹ آپ کی کسی نے کوئی FIR کروائی ہے یا کسی بندے کی جس کو آپ چیک کر رہے ہیں اس کی کوئی FIR ہوئی ہے تو اس کا آپ اچھے طریقے سے پتہ کر سکتے ہیں، تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ سارا سامنے آ جائے گا۔ اس حوالے سے ایک ایپ بھی ہے جسے پہچان کے نام پر انہوں نے ایک
باقاعدہ طور پر لانچ کیا ہوا ہے پنجاب پولیس نے. تو جب بھی آپ کوئی ملازم رکھتے ہیں، کوئی ایسا بندہ آپ نے رکھنا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، تو اس کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے اس کی CNAC کی کاپی کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ انٹر کریں گے اس ایپ میں جا کر، تو آپ کو اس بندے کا ریکارڈ مل جائے گا کرمنل، اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہوگا تو یہ تھا ایک چھوٹا سا پروسیجر جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.